آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنرل الیکشن تھا اس کے بعد دھاندلی کا شور تھا، اب دھاندلی کا شور سیاسی بیانات کی حد تک رہ گیا، حکومت بن گئی، حکومت سازی ہو گئی، صدر آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، سینٹ الیکشن کے بعد بھی بے یقینی کے بادل چھٹیں گے یا کوئی نیا محاذ کھل جائے گا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شہید کی والدہ، شہید کے والد، شہید کے گھر والے جو ہیں وہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے برخوردار کی، بھائی کی اور یا شوہر کی جو ہے وہ زندگی کام آئی اور وہ شہادت کا درجہ جو ہے ان کو ملا۔ ایک طرف تو ہمیں یہ دہشت گردی کے واقعات آئے دن ملتے رہتے ہیں، ہماری جو امبیٹلڈ ہے آرمی جو ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لگی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں وہ جذبہ جو ہے نا وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عوام کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی، عسکری اداروں کی طرف سے بھی، کہ اس دہشت گردی کی جو ہے وہ بالکل خاتمے تک جو ہے یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہمارے آرمی چیف اس کے بارے میں کئی دفعہ اس کا اعادہ کر چکے ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں کے بعد شاید ہمیں کچھ اچھی خبریں ملیں اور اس دہشت گردی کی لعنت سے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی جان چھوٹے۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا۔ جو بے یقینی تھی نا، سیاسی بے یقینی جو ہمیں نظر آ رہی تھی کہ الیکشن کی تو ڈیٹ ہی نہیں آ رہی، الیکشن پتہ نہیں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اور ایک بہت بڑی سی سازشی تھیری تیار ہوئی کہ جی نگران حکومت جو ہے یہ تو اب پکی رہے گی، تو 5 سال تک چلے گی۔ لوگوں نے مٹھائیاں بھی بانٹیں، نگران وزراء کو بات چیت بھی ہوئی۔ وہ ساری تھیریاں جو ہیں وہ دم توڑ گئیں۔ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد کے ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی بھی متنازع ہیں۔ وہ آج سے اس وقت تک متنازع رہیں گے جب تک کہ ٹھنڈ نہیں پڑتی لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو ہے یہ حساب کتاب جو ہے اب یہ طے ہو چکے ہیں۔ تو سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہوا یا بڑھ گئی، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ میرے خیال میں سیاسی بے یقینی، جس قسم کی سیاسی بے یقینی کا ہمیں سامنا تھا، اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس پہ جو چپس اپنی اپنی جگہ پہ، جو مہرے اپنی اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے حکومت بنتی دیکھی، پرائم منسٹر بن گئے، صدر پاکستان بن گئے، اب ہمیں پتہ ہے اسپیکر صاحب یعنی موجود ہو گئے، اس کے بعد ایک اہم پوسٹ یعنی سینٹ کے چیئرمین کی ہے، گیلانی صاحب کی پوری امید، حساب کتاب یہ ہمیں سارے نظر آ رہے ہیں، کچھ ضمنی الیکشن وغیرہ بھی۔ اب الیکشن کے بعد کی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں 3-4 جو انڈیکیٹرز اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حکومت بن گئی ہے اس نے کارکردگی کر کے دکھانی ہے، فل سٹاپ۔ اس نے کام کرنا ہے، ورنہ یہ بنتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے خاص طور پہ معاشی اور معیشت کے سلسلے میں، یہ انہوں نے پورا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی کی کہ اس الیکشن کے ریزلٹس اگلے الیکشن کے ریزلٹ تک متنازع رہیں گے، یہ نمبر 2 ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے آپ نے کینڈیڈیٹس کی بات کی ہے، تو آپ نے بتایا کہ کن کن پارٹیز کے، میجر پارٹیز کے کون کون سے کینڈیڈیٹس، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کچھ اہم نام شاید رہ بھی گئے ہیں اور ان کی وجوہات بھی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جاوید لطیف صاحب ہار گئے الیکشن، تو اب وہ کہاں پہ ہے؟ مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہاں پہ ہیں؟ تو اس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو محترم نواز شریف صاحب کا، محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو گروپ تھا، خاص طور پہ جاوید لطیف صاحب جو بہت زیادہ ووکل تھے ان کے بارے میں، وہ گروپ لگتا ہے کہ یا تو سائیڈ لائن ہو رہا ہے یا وہ خود سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ کچھ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ابھی بات نہیں ہوگی، ابھی وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات اور مراسم وغیرہ نہیں۔ اب اور پارٹی نجم ثاقب صاحب قطع کلامی کی معافی، بات یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب شہباز شریف گروپ نہیں ہے، ناصر بٹ شہباز شریف گروپ نہیں ہے، طلال چودھری شہباز شریف گروپ نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو ٹکٹس دی گئی ہیں اب تک نام سامنے آئے ہیں، یہ تو پیورلی نواز شریف گروپ کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے یہ، اور ہو سکتا ہے میرا خیال یہ نہ ہو، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں یعنی غور سے دیکھتے ہیں اور پھر پورا جو ٹرینڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے، مجھے تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، ایک حد تک ٹھیک بات بھی ہے کہ سارے اصل میں تو نون کے لوگ ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نون کے لوگوں میں سے اتنی ساری سیٹیں ہیں وہ کس کس کو دینی ہیں۔ تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے، اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے
اور سینٹ کا الیکشن ہوتا تو میرے خیال میں جاوید لطیف صاحب ایک بہت زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے, ان کو یہ ٹکٹ ملتی. کیوں نہیں ملی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب, یعنی اپنی بات ختم کر رہا ہوں, زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ کہیں سے پھر واپس آ گئے ہیں, اور پی ٹی آئی میں پھر وہ جو ہنگامہ آپ نے بتایا وہ اس کا ہو رہا ہے. جو 2-3 چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ کسی لانگ مارچ کا ذکر بھی آ رہا ہے, خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کا بتائیں گے. دوسری طرف فیصل واڈا صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے تھرتھلی مچا دی ہے کہ جی یہ جو علی امین یعنی گنڈا پور صاحب ہیں ان کی حکومت جو ہے ان کو پریشانیاں ان کی بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. آخری بات اس وقت کی تجزیہ میرا یہ کہتا ہے کہ حکومت اگر محنت کرتی رہی تو چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. دوسری بات کہ پی ٹی آئی کو اپنے اندرونی اختلافات کو دور کر کے ایک مربوط پارٹی کے طور پہ سامنے آنا ہی پڑے گا, اور اس کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے. معیشت بحالی کی بات ایک ایسی بات ہے جو کہ سارے کر رہے ہیں, ساری پارٹیاں من حیث الپارٹی کر رہے ہیں, لہٰذا لگتا یہی ہے کہ عوام کو سکھ کا سانس کو 2-1 برس بعد لینے کو مل جائے گا. ایک موقع پہ رپورٹ ہوا نجم ثاقب صاحب کی, شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ کارکن جو ہیں وہ ہمارے سر پہ زیادہ سوار نہ ہوں. ایک معاملے پہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور وہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ فلاں شخص کے پروگرام میں گئے اور وہ فلاں شخص تو ہماری پارٹی لیڈر کے بارے میں یہ گفتگو کرتا تھا. جب اس حد تک رویہ آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں نجم ثاقب صاحب کی صرف برتن ٹکرانے تک ہے, برتن کھڑکنے تک ہے, یا یہ اب کھڑکیاں بھی کھڑکنے لگی ہیں؟ جو واڈا صاحب کی بات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور تو مدت ہی نہیں پوری کر سکیں گے. جو کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکیوں کھڑکنے کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ میرے ان 7 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے. آپ کے لاکھوں دیکھنے والے اس زیر بحث پروگرام کو 92 کو, ان میں اکثریت ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یعنی پیار کرنے والے ہوں. ان کی خاص طور پہ خدمت میں یہ پیش کرنا ہے. سب سے پہلے وہ 7 نکات سن لیجئے, اس کے بعد دیکھیے گا کہ اس پہ کوئی بات بنتی ہے کہ نہیں. میرے نزدیک اس وقت پی ٹی آئی کو ان 7 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے, ان 7 مشوروں کی بڑی سخت ضرورت ہے اگر حالات کو اپنے قابو میں لانا ہے. نمبر 1, زمینی حقائق دیکھ کر قانونی نقطے تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے, اس کو ڈھونڈتے رہیے, لیکن اس کے علاوہ بھی کام کرنے والے ہیں. نمبر 2, لیڈر کیا سوچ رہا ہے, جس کی ابھی راؤ صاحب نے بھی بات کی. لیڈر کیا سوچ رہا ہے, اس کی کیا ویژن ہے, اس کی کیا انسٹرکشنز ہیں, اس کے لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک اپنا پرماننٹ سپوکس پرسن بنائے. یہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. نمبر 3, سنی اتحاد سے آپ نے کونسل سے اتحاد کر لیا ہے بابا, اب اس کو لکیر کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ اسی میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ کون سی صورتحال اس وقت آپ کی پارٹی کو سوٹ کر رہی ہے. نمبر 4, پارٹی میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے ضروری اقدامات لینے اور فوری طور پہ ضروری اقدامات لینے بڑے ضروری ہیں. پارٹی کو متحد نہ صرف آپ نے کرنا ہے بلکہ نظر بھی آئے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ متحد ہے. نیکسٹ, اندرونی مسائل کو اندرونی حدود میں رہ کر یعنی اس کو حل کرنا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا, مثال کے طور پہ جی ایس پی پلس کے بارے میں باتیں چیتیں ہونا, مثال کے طور پہ یہ کہنا جی کہ ہمیں قرضہ نہیں ملنا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے افواہیں ہیں, لیکن ان افواہوں کو آپ نے دبانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم اندرونی مسائل کا اندرونی طور پہ اس کا حل کریں گے.